अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंग्लिश के आसान असबाक के साथ मोहम्मद नाज़मीन अतहर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज प्रोनंसिएशन के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ करनी हैं। लेट और मी ये दोनों वर्ड्स हैं और जब इनको पढ़ा जाता है तो लेट मी कहने की बजाय हम इसको लेम मी बोलते हैं। टी हज़फ कर दिया जाता है और एम को डबल पढ़ा जाता है, लेमी लेमी। लेट मी या लेमी इसका मतलब है आइए। लेमी फिनिश माई वर्क, आइए मुझे आप इजाज़त दीजिए कि मैं अपना काम मुकम्मल कर लूँ, या आइए मैं अपना काम मुकम्मल करता हूँ। और लेट मी शो यू, इसको नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स कहेंगे लेट मी शो यू, और इसका मतलब ये है कि आइए मैं आपको दिखाता हूँ, आइए मैं आपको दिखाता हूँ, या चलें मैं आपको दिखाता हूँ। लेट मी का मतलब है मुझे इजाज़त दीजिए, और हम तर्जुमा करते हुए या तो ये कहेंगे लेट मी प्ले, आइए खेलते हैं, लेट मी प्ले चलें खेलते हैं, या तो चलें या आइए, इस तरह हम इसका तर्जमा किया करते हैं। लेट मी फिनिश माई वर्क, चलें मुझे मेरा काम मुकम्मल करने दीजिए। लेट मी शो यू, आइए मैं आपको दिखाता हूँ, या चलें मैं आपको दिखाता हूँ। ये इन सेंटेंसेस का तर्जमा है। लेकिन तर्जमे से ज़्यादा जो हमारा फोकस है और हम जो आपको पॉइंट समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि जब भी लेट और मी ये दोनों वर्ड्स एक साथ हों तो हम इनको लेट मी पढ़ने की बजाय लेम मी बोलेंगे और रीडिंग करते हुए पढ़ेंगे। अलबत्ता अगर आप टीचर हैं और अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो उस वक्त ये देखा जाएगा कि आपके स्टूडेंट्स की एज क्या है। अगर आपके स्टूडेंट्स की एज 12 प्लस है, 12 साल से ऊपर हैं, क्लास 7 या क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ उनको ये टेक्निक आप सिखा सकते हैं कि इसको लेम मी पढ़ें और बोलें। अलबत्ता अगर स्टूडेंट्स आपके अभी इंग्लिश के अस्पाक में पुख्ता नहीं हुए, उनकी एज कम है या उनकी क्लास का लेवल अभी कम है, तो आप उनको लेट मी ही पढ़ने देंगे और पढ़ाएंगे। और ये आपके लिए यानी असातिज़ा इकराम के लिए और वो अहबाब जो एडवांस लेवल की इंग्लिश में पहुंच चुके हैं उनके लिए ये टेक्निक हम बता रहे हैं। लेट मी यानी लेम मी। आप में से वो तमाम स्टूडेंट्स जो बेसिक लेवल से हमारे साथ चल रहे हैं उन्होंने भी महसूस किया होगा कि जब हम 1, 2 और 3, 4 के लेवल पर थे तो हम लेट मी के एतबार से कभी हमने ये नहीं बताया कि इसको लेम मी बोलें या पढ़ें। हमने उस वक्त लेट मी ही वहाँ रीडिंग करते हुए और पढ़ाते हुए अदा किया। लेकिन जब पुख्तगी आ जाती है और लेवल हमारे ऊपर चले जाते हैं और इंग्लिश काफ़ी हद तक जब आ जाती है तो उस वक्त स्टूडेंट्स को और अपने असबाक पढ़ने वालों को एडवांस लेवल से मुतारिफ़ कराना ज़रूरी होता है। लिहाजा हमारा आज का सबक इसी मकसद के लिए तैयार किया गया है कि लेट मी को आपने लेट मी नहीं बोलना बल्कि लेम मी बोलना है। लेम मी फिनिश माई वर्क, चलें मुझे मेरा काम मुकम्मल करने दें, या आइए मैं अपना काम मुकम्मल करता हूँ। लेम मी शो यू, आइए मैं आपको दिखाता हूँ, या चलें मैं आपको दिखाता हूँ। इंग्लिश प्रोनंसिएशन के हवाले से आज के सबक का दूसरा वर्ड है गिव प्लस मी। गिव और मी ये दो वर्ड्स अगर एक साथ हों तो नेटिव इंग्लिश टीचर्स और स्पीकर्स इसको गिव मी की बजाय गिव मी पढ़ा करते हैं, बोला करते हैं। वी और ई ये हज़फ हो जाया करता है, और एक बार फिर एम को वो डबल आवाज़ के साथ ज़ाहिर करते हैं, गिव मी गिव मी।
give me, اور give me کا مطلب ہے مجھے دیجئے, give کا مطلب دینا, me مجھے, give me مجھے دیجئے, اور give me یعنی مجھے دیں. I beg you, give me a chance please. بیگ کا مطلب ہے بھیک مانگنا, لیکن یہاں اس کا مطلب ہے درخواست کرنا. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یا میں آپ سے درخواست کرتی ہوں. بیگس کا مطلب بھیک مانگنا, اور اسی سے بیگر کا ورڈ بنتا ہے. بیگر کا مطلب ہے بھکاری, بھیک مانگنے والا. لیکن یہاں اس کا مطلب ہے میں درخواست کرتا ہوں, میں گزارش کرتا ہوں, میں منت کرتا ہوں. آئی بیگ یو, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں. گیو می, مجھے دیجئے. اے چانس, چانس کا مطلب ہے ایک مہلت دے دیں, ایک موقع اور دے دیں. چانس میں سی ایس جیسی آواز پیدا کر رہا, اور سی کے بعد جب ای آئی یا وائی لکھا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ہم یہاں سی کو ایس کی ساؤنڈ سے ظاہر کیا کرتے ہیں. CHANCE, چانس, اور امریکن انگلش میں اس کو چانس بھی بولا کرتے ہیں. البتہ برٹش اسپیکرز اس کو چانس پڑھا کرتے ہیں. پلیز, پلیز میں SEZ جیسی آواز پر ختم ہوگا, پلیز. آئی بیگ یو, گیو می اے چانس پلیز, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے ایک مہلت دے دیں, ایک موقع دے دیں. گیو می another واٹر, مجھے دوسرا پانی دیجیے. گیو می, مجھے دیجیے, another دوسرے والا, واٹر پانی, مجھے دوسرے والا پانی دیجیے. گیو می another پین, مجھے دوسرے والا قلم یا پین دیجیے. گیو می another واچ, مجھے دوسری والی گھڑی دیجیے. آپ کسی اسٹور پر کھڑے ہیں اور ایک چیز آپ نے خریدی اور اس کو آپ نے دیکھا, اور اس کے بعد شاپ کیپر سے یہ کہا کہ مجھے اس کی بجائے فلاں چیز دے دیجیے. گیو می another pencil, مجھے دوسری پینسل دیجیے. تو یہ ہمارے پروننسیشن کے اسباق ہیں, جس میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ نیٹو انگلش اسپیکرز اور ٹیچرز ایڈوانسڈ لیول کی انگلش میں کس طریقے سے گیو می کو پڑھا کرتے ہیں. گیو می کو وہ گیو می کہا کرتے ہیں. اور اگین ایک بار پھر آپ سے ہم یہ بات عرض کریں گے کہ ایسے اسٹوڈنٹس جن کی ایج 12+ ہو, یعنی کلاس 7 کلاس 8 کے لیول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, میٹرک لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں, یا آپ کالج میں اگر پڑھا رہے ہیں تو وہاں آپ اسٹوڈنٹس کو یہ بتائیں کہ گیو می کو گیو می پڑھا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے. ایسے ہی لیٹ می کو لیم می پڑھا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے. اور پروننسیشن کے حوالے سے ہمارے آج کے سبق کا تیسرا ورڈ ہے ڈونٹ نو. ڈونٹ نو میں ٹی نیٹو انگلش اسپیکرز سائلنٹ کر دیں گے, اور نو میں کے تو سائلنٹ ہوا ہی کرتا ہے اور ڈبلیو بھی سائلنٹ ہوا کرتا ہے. نو, اس کو نو نہیں بولیں گے بلکہ نو ہے. کے اور ڈبلیو دونوں لیٹرز, دونوں حروف سائلنٹ ہوا کرتے ہیں. ڈونٹ نو, ڈونٹ نو یہ بولا کرتے ہیں نیٹو انگلش اسپیکرز. یو ڈونٹ نو ہاؤ مچ آئی لو ہر. یو ڈونٹ نو یعنی یو ڈونٹ نو. یو ڈونٹ نو ہاؤ مچ آئی لو ہر, آپ کو نہیں معلوم کہ میں فلاں سے کتنی محبت کرتا ہوں, فلاں سے کتنا پیار کرتا ہوں, فلاں سے کتنی عقیدت رکھتا ہوں. ہی ڈونٹ نو مائی ڈیڈ آلویز ایٹس اے لاٹ. میں نہیں جانتا, مجھے علم نہیں, مائی ڈیڈ آلویز ایٹس اے لاٹ, کہ میرے والد صاحب زیادہ کیوں کھاتے ہیں. مجھے علم نہیں ہے کہ میرے والد صاحب اتنا زیادہ کیوں کھایا کرتے ہیں. الاٹ کا مطلب ہے بہت زیادہ, آلویز کا مطلب ہے ہمیشہ, ڈیڈ یعنی ابو. یو ڈونٹ نو ہاؤ مچ آئی لو ہر, آپ
نہیں جانتے کہ میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں اس سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ کو علم نہیں کہ میں اس کو کتنا زیادہ چاہا کرتا ہوں۔ اور ڈونٹ نو یعنی ڈونٹ نو، مجھے علم نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو مجھے علم نہیں ہے، مائی ڈیڈ آلویز ایٹس اے لاٹ، کہ میرے والد صاحب ہمیشہ اتنا زیادہ کیوں کھاتے ہیں۔ ڈونٹ نو مائی ڈیڈ آلویز ایٹس اے لاٹ۔ تو ڈونٹ نو کو ہم پڑھیں گے ڈونٹ نو، یو ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ نو، ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ نو۔ جب ہم بولتے ہیں تو نیٹو انگلش اسپیکر آئی کو حذف کر دیتے ہیں، یہ گرامر کے لحاظ سے درست نہیں ہے۔ البتہ اسپوکن انگلش میں یہ عام ہے کہ ہم بھی جب چیٹ وغیرہ کرتے ہیں تو آئی کا ورڈ ہم حذف کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم پوچھتے ہیں سلیپنگ اور آگے کویسچن مارک لکھ دیتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آر یو سلیپنگ، کیا آپ سو رہے ہیں؟ ہمارا مخاطب سمجھ جاتا ہے کہ سلیپنگ کے بعد کویسچن مارک اور ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ سو گئے۔ ایسے ہی اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوکنگ، ہم یہ نہیں کہتے کہ آئی ایم کوکنگ، بلکہ ہم بولتے ہیں کوکنگ۔ اور یہ انگلش اسپیکرز کی ایک فطرت ہے کہ وہ کم سے کم ورڈز میں اپنا مفہوم واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسپوکن انگلش میں۔ ہاں، ایسی صورت جب آپ نے امتحان دینا ہے یا ہائی لیول میں جا کے کہیں کوئی اسپیچ ڈلیور کرنی ہے، آپ اسمبلی میں پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، ملک کے صدر وزیر اعظم ہیں، کسی کورٹ میں جج ہیں، تو وہاں ایسی انگلش نہیں بولی جاتی۔ لیکن ہمارا واسطہ، ہم عام لوگ ہیں، عام لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں، تو عام لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے۔ یو ڈونٹ نو ہاؤ مچ آئی لو ہر، آپ کو نہیں پتا کہ میں اس کو کتنا زیادہ چاہا کرتا ہوں۔ اور ڈونٹ نو مائی ڈیڈ آلویز ایٹس اے لاٹ، مجھے نہیں علم کہ میرے والد صاحب اتنا زیادہ کیوں کھایا کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے اسباق پروننسیشن کے حوالے سے ان اسباق کا اختتام ہوتا ہے۔ نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے محمد ناسمین اطہر آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔